السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ میں فرسٹ ٹائم میرا دورہ ہے۔ ماشاءاللہ محترم تسلیم احمد صابری صاحب پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں۔ پہلی دفعہ پیرس کی حاضری ہوئی اور پیرس، ہالینڈ اور بیلجیم میں محافل ہوئی، ماشاءاللہ بڑی اچھی۔ اور آج آصف بھائی کے گھر میں یہ پروگرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پاک اور ببرکت محفل کے صدقے ان کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے اور ان کے رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں تلاوت کلام پاک سے شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام۔ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعت شریف بھی شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ سب اپنی حاضری لگوائیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں، کوئی عام نہیں۔ اور تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں، ورنہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا. ہم مل کے ماشاءاللہ اسی ذوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے. میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا صدا سویرا ہے. وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تے میرا اے. اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی, ہاں دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, ہاں پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھین مد بھریاں, ہاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جانا کھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتے میرے علی کتے میرے علی کتے تیری سنا, گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کڈا سونا نام محمد دا, اس نام دیاں ریساں کون کرے, دو جگ تے سایہ رحمت دا, ہاں ایدی چھان دیاں ریساں کون کرے. تے تن پاگ حلیمہ دائی دا, ملیا محبوب خدائی دا, ملیا محبوب خدائی دا. جدی گود چوالی کوثر دا, جدی گود چوالی کوثر دا, اس ماں دیاں ریساں کون کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پنجابی کی نعت ہے بڑی پیاری، اس کے 2 شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ تسلیم احمد صابری صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے، اسی ذوق کے ساتھ پڑھیں گے. ہاں کملی والے دے دربار دی گل کریے، کملی والے دے دربار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے. رات معراج والی رب عرش سجایا سی، کول بلا کے تے سونے رب فرمایا سی. رات معراج والی رب عرش سجایا سی، کول بلا کے تے پھر رب فرمایا سی کہ نیڑے آ سونے آ، نیڑے آ سونے آ، اج پیار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے. اس جہان اندر نالے اس جہان اندر تذکرے جدے نے سارے قرآن اندر. پھر آؤ اللہ دے اس یار دی گل کریے، آؤ اللہ دے اس یار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے. کملی والے دے دربار دی گل کریے، بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الصناع کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے، بے پناہ شکر ہے، جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا. آج
بھائی چودھری آصف صاحب کے دولت قدے پر آقا علیہ السلام کے ذکر کی، اللہ کی، اس کے محبوب کے، اس کے محبوب کے محبوبوں کے ذکر کی محفل سجی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کا بیٹھنا، ذکر کرنا، ذکر سننا قبول فرمائے، اور اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ ایک روایت میں پیش کر دیتا ہوں اور ایک کلام پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب دعا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کی کہ مولا، میں تیری امت کا جو سب سے زیادہ گنہگار شخص ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کرۂ عرش پر جس سے بڑا گنہگار کوئی نہ ہو، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا کہ صبح بازار لگنے سے پہلے فلاں چوک پر کھڑے ہو جانا، وہاں جو سب سے پہلے شخص سورج کے نکلنے کے بعد جو سب سے پہلا شخص آئے گا وہ تیری امت کا گنہگار ترین شخص ہوگا، اور نشانی یہ ہے کہ اس نے ایک بچے کا ہاتھ، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ رکھا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورج نکلنے سے پہلے اس چوک پر پہنچ گئے، بازار کے چوک پر پہنچ گئے، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ شخص کب آئے گا، وہ پہلا شخص کون ہوگا جو بازار میں داخل ہوگا۔ سورج نکلا، دور سے دیکھا تو ایک شخص اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر آ رہا تھا۔ آتے آتے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے غور سے دیکھا، پہچان لیا کہ یہ کون شخص ہے، پہچان کی۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزر گیا، بچے کے ہاتھ اس نے پکڑ رکھا تھا، ابھی بازار نہیں کھلا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ لیا، وہ بازار چلا گیا۔ گھر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں نا، اللہ کے رسول ہیں، تو نبی گناہگار کو دیکھ کر، اپنی امتی گناہگار کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، اس کے دل پر بوجھ آتا ہے کہ میرا یہ امتی گناہگار ہے۔ بوجھ آیا، عرض کی مولا میری طبیعت پر بوجھ ہے، میں نے اب یہ گناہگار شخص دیکھا ہے، تو نے بتایا ہے کہ یہ گناہگار ترین ہے، اس سے بڑا کائنات میں اس وقت گناہگار کوئی نہیں ہے، تو مجھے میرے بعد میری امت کا نیک ترین شخص بھی دکھا دے تاکہ میری یہ طبیعت کا بوجھ اتر جائے، میں نیک شخص کو دیکھوں۔ رب نے فرمایا کہ موسیٰ اسی چوک پر کھڑے ہو جاؤ، رات جب بازار بند ہوگا جو سب سے آخری شخص گزرے گا وہ تیری امت کا تیرے بعد نیک ترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بازار ابھی کھلا ہوا تھا، پہنچ گئے اس چوک پر، آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رش لگا، خریداری ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں دکانیں بند ہونا شروع ہوئیں، سورج غروب ہوا، لوگ چھٹنے لگ گئے، اکا دکا لوگ، دکانیں بند ہو گئیں، مارکیٹ بند ہو گئی، اکا دکا لوگ آنے لگے، رات ہو گئی۔ اتنے میں وہ شخص بھی گیا جو گناہگار ترین شخص تھا، وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ وہی گنہگار ترین شخص ہے جس کو میں نے صبح دیکھا تھا، وہ بھی گزر گیا۔ اس کے بعد رات دیر تک موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے رہے کہ آخری شخص کب آئے گا۔ اس کے بعد کوئی اور شخص بازار سے نہیں گزرا، وہی شخص جو صبح سب سے پہلے آیا تھا وہی آخری تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ ساری رات انتظار کیا، آخری شخص تو وہی تھا۔ عرض کی مولا یہ تیری کیا حکمت ہے، میں نے جب گنہگار ترین شخص دیکھنا چاہا تب بھی تو نے مجھے وہی شخص دکھایا، جب میں نے عرض کی کہ مولا مجھے میرے بعد جو نیک ترین شخص ہے وہ دکھا تو بھی تو نے مجھے وہی دکھایا، کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی؟ رب نے فرمایا نہیں، تجھ سے خطا نہیں ہوئی موسیٰ، یہ وہی شخص ہے جو کائنات کا گنہگار ترین شخص تھا۔ جب یہ صبح گزرا تھا تو اس وقت بازار بند تھے، تو یہ اپنے بچے کو سیر کرانے کے لیے پہاڑیوں پر لے گیا۔ بچے نے سوال کیا کہ ابا جی آپ تو کہتے تھے کہ ہم بازار جا رہے ہیں، تو یہ کہاں آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹے بازار ابھی کھلا نہیں ہے،
میں نے کہا تمہیں سیر کرا دوں، یہ پہاڑیاں تمہیں اچھی لگ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابا جی بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن یہ تو بہت بڑی ہیں، ان سے بڑی بھی کوئی کائنات میں چیز ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا بیٹے اس سے بڑے پہاڑ ہیں جو اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تو ابا جی پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی کائنات میں چیز ہوتی ہے؟ اب بچہ سوال پہ سوال کرنے لگ گیا کہ ابا جی پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں بیٹا پہاڑوں سے بڑے دریا ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں، اس میں بہت پانی ہوتا ہے۔ ابا جی دریاؤں سے بڑی بھی کائنات میں کوئی چیز ہے؟ کہ ہاں بیٹا سمندر ہیں جو دریاؤں سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اس میں بہت پانی ہوتا ہے۔ ابا جی سمندر سے بڑی بھی کائنات میں کوئی چیز ہے؟ کہاں بیٹا یہ دنیا ہے، یہ پوری دنیا یہ سمندر سے بھی بڑی ہے۔ ابا جی پوری دنیا سے بڑی بھی کائنات میں کوئی چیز ہے؟ کہ بیٹے سیارے ہیں، ستارے ہیں، یہ اس دنیا سے بھی بڑے ہیں۔ کہ ابا جی ان سب چیزوں سے بڑی بھی کائنات میں کوئی چیز ہے؟ بس باپ نے یہ سنا تو گردن جھکا لی کہ بیٹے ہاں ساری دنیا میں یہ ستارے سیارے سب سے بڑے ہیں، اگر تو اس سے بھی بڑی کوئی چیز پوچھتا ہے تو وہ میرے گناہ ہیں، وہ میرے گناہ ہیں۔ ابا جی آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کائنات میں کوئی چیز ہے؟ کہ بیٹا کائنات میں سب سے بڑے میرے گناہ ہیں، اور ان گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے تو وہ رب کی رحمت ہے۔ بس اتنا کہنا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ رب فرماتا ہے موسیٰ جس نے مان لیا ہو اور جس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں کہ میں گناہگار ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے پھر بھی گناہگار ترین شخص رکھتا۔ اس کے ان دو آنسوؤں کا مجھ پر اس کے وہ جو دو آنسو تھے اس نے اس کی زندگی میں انقلاب بپا کر دیا۔ وہ میری طرف رجوع ہوا، توبہ کی، بس میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اتنے گناہ تھے، اتنے گناہ وہ سب نیکیاں بن گئے۔ جب وہ شام کو گزرا، صبح گزرا تھا تو اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں تھا، شام کو گزرا تو اس سے بڑا نیک کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے سارے گناہ تو اس آنسو بہا کر لے گئے تھے۔ ہم سب کی زندگیوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ایسا آنا چاہیے۔ ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوئے؟ جو بھی دنیا میں آیا ہے روزانہ کسی سے کم کسی سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اچھا گنہگار وہی ہوتا ہے جو رب کی طرف لوٹ جاتا ہے، جو رب کی طرف پلٹ جاتا ہے کہ مولا میں ہٹ دھرم نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر۔ جو لوٹ آتا ہے رب کی بارگاہ میں، رب اسے بخش دیتا ہے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آ جائے، لوٹ کر آ جائے۔ میدان عرفات میں ایک مقام علماء لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ رب اپنے بندوں پر ناز کرتا ہے۔ وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں وہ چند ان مقامات میں سے کہ جہاں شیطان نیچے سے مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتا ہے، بالوں میں ڈالتا ہے کہ میں نے اس کو سارا سال ساری زندگی لگا دی اس کو تباہ و برباد کرنے میں، یہ تو پلٹ کر پھر رب کی بارگاہ میں آ گیا۔ تو رب فرشتوں کو بلاتا ہے کہ دیکھو یہ وہی بندہ ہے جس کے لیے تم کہتے تھے کہ یہ زمین پر جا کر فساد بپا کرے گا، یہ گناہ کرے گا، یہ جھوٹ بولے گا، فتنہ کرے گا، دیکھو سب کچھ کر کے یہ واپس میرے پاس آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا۔ رب راضی ہوتا ہے۔ جملہ آیا ہے کہ رب اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر اپنے بندے پر فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے جب کوئی بندہ رب کی طرف پلٹ کر آ جاتا ہے کہ مولا میں آ گیا ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، سب کچھ کیا، لیکن مولا میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اس کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ کائنات میں ہمارے گناہ بہت بڑے، لیکن اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت کے سوالی بن کر بس اس کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے۔ کلام بھی میں کیسے ہی پڑھ دیتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، شاعر کہتا ہے کہ پنجابی کا کلام ہے ایسا کہ وہ گناہگار رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر عرض کی، وہ کرتا ہے ساری دنیا اکٹھی ہے اور حشر کا میدان ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میرے ساتھ تو جو ہوگا وہ ہوگا،
تو وہ رب سے کچھ عرض کرتا ہے اور رب کی بارگاہ سے اسے جواب آتا ہے کہ رب کہے گا شاعرہ چلے آؤ تیری بارگاہ ایزدی وچ مولا. حشر کے میدان میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے رب سے کہ تیری بارگاہ ایزدی وچ مولا نال ادب دے عرض سنان لگا کیڑی گل تیرے تو میری لکی ہوئی ہے بار بار کی مینوں آسمان لگا ہے اور میرے عیباں نو تو تے جان دائی ہے کیڑے عیب میں تیتھو چھپان لگا صرف اس لئی گناہگار ہاں میں کٹھے کر مخلوق نو دسنائی شرمسار میں ہوواں گا وچ محشر شرمسار میں ہوواں گا وچ محشر ویکھ لئی فرشتیاں ہسنا ہے پراں جان دے کی حساب کرنائی پراں جان دے کی حساب کرنائی می رحمت دا پھیر جو وسنائی اور کری حشر دے وچنا نشر مولا کیلا اصغر نے تیرے تو نسنائی. پھر رب کی بارگاہ سے اسے جواب آتا ہے کہ رب کہے گا شاعرہ چلے آئے کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان لئی نہ رکوع لئی نہ سجود لئی نہ زکاة صلاة اذان لئی استقبال کرن میں تے صدے آئے تانوں اپنے عربی مہمان لئی استقبال کرن میں تے صدے آئے تانوں اپنے عربی مہمان لئی. اللہ کریم ہمیں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تکبر غرور سے ہم سب کو بچائے ہم اس کی بارگاہ میں پیش ہوں اس کے عاجز بندے کے طور پر اپنے گناہوں کی پوٹلی لے کر دعا کریں. بھائی صاحب آپ دعا کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیرنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا سریع سمیع قریب مجیب الدعوات وانکا علی کل شیء قدیر. یا رب العالمین ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر کے لیے آج محفل سجائی ہے. مولا کریم یہاں پر یقیناً ہمارے علاوہ تیرے فرشتے بھی ہوں گے جو تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سن رہے ہوں گے ذکر کر رہے ہوں گے. مولا کریم ہم سے اگر ذکر کرنے میں آنے میں جانے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں مولا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم تیری رحمت کے سوالی ہیں. مولا ہمیں اپنی رحمت سے درگزر فرما اور اس خوبصورت اور تیرے محبوب کے ذکر سے بھرپور اس اخلاص والی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا کریم اس ذکر کا صدقہ تیرے اور تیرے محبوب کے پاک ذکر کا صدقہ مولا کریم ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما تیرا ذکر کرنا قبول فرما. مولا کریم اس ذکر کی برکت سے اس ذکر کے نور سے اس گھر کے چپے چپے کو منور فرما دے. مولا کریم اس گھر پر خاص رحمتوں کا نزول فرما خاص رحمتوں کا نزول فرما. مولا کریم جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما. مولا کریم اس گھر سے بیماریاں دور فرما. مولا کریم شفائیں عطا فرما. زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. مولا کریم اس گھر میں اپنے اور اپنے محبوب کی محبتیں عطا فرما. اس گھر میں آنے والی نسلوں میں بھی مولا ہم سب کی نسلوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما اپنی اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما. مولا کریم ان کے دسترخوان میں وسعتیں عطا فرما روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرما ہم سب کو آسانیاں. جو ہم میں سے بیمار ہے مولا ہم اسے شفا عطا فرما صحت عطا فرما. مولا کریم ہمارے حافظ ناصر خان صاحب مولا ان کو مزید برکتیں عطا فرما. مولا ان کو مزید عزتیں عطا فرما مزید عزتیں عطا ان کی آواز میں مزید سوز و گداز پیدا فرما. مولا کریم آج جس محبت سے انہوں نے ہمیں کلام سنایا تلاوت سنائی مولا کریم ان کی آواز میں مزید شیرینی عطا فرما. مولا کریم ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں تیری رحمت کے سوالی ہیں اپنے عمل پر کوئی ناز نہیں ہے کوئی فخر نہیں ہے. مولا ہمیں اپنی رحمت عطا فرما ہمیں اپنی رحمت عطا فرما ہمیں اپنی رحمت عطا فرما. مولا کریم جو ہمارے چودھری آصف صاحب کے جتنے آباء و اجداد میں سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا کریم ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. مولا کریم ان کے درجے بلند فرما
قبر کو نور سے منور فرما۔ مولا کریم ہم سب پر اپنی رحمت فرما، ہم سب پر اپنا کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وصلحاء ملتہ واہل مدینتہ اجمعین برحمتہ۔